پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اس لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ سورہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیں بات سورۃ مزمل کی یہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے درد یا جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے، تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایات ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکے ہلکے مساج بھی کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور راز آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی، تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کو اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے۔ تو عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دیں۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو،
آئیں بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 141 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اب آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت آ گئی ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ آپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کر لیں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کی اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کے کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور یاد رہے کہ اول آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نواز دے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے، لیکن اگرچہ بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچوں کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیں اب بات کرتے ہیں ایسے خطرناک بیماری کی جس کی وہ حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ
یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور قرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کی ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچتا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔